دشمن بھی کہے کردار جمعیت زندہ ہے. سیاسی مقاصد کے تحت وہ فیصلہ لیا گیا. تو اپنے آپ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں. لیکن کسانوں کی جو کامیابی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت دیر سے آیا اور بہت ادھورا فیصلہ ہے. موجودہ دور میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دور اپنے اندر کچھ چیلنجز ضرور رکھتا ہے، لیکن جتنے چیلنجز رکھتا ہے اس سے زیادہ مواقع اور امکانات رکھتا ہے. نفرت ہو کے الفت رب کے آج کے دور میں نفرت ہے، لیکن نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا. ظلم ہے، لیکن ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا. چائے کی دعوت سب کے لیے کردار جمعیت زندہ ہے. جذبوں کی صداقت زندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور اسلام پسند طلباء تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ بردر سلمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ان کا پینسل اسکرائب میں استقبال کرتا ہوں. چونکہ سلمان صاحب اس وقت کرناٹکا اسٹیٹ دورے پر ہیں اور بھٹکل میں ان کی آمد تھی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے. جو ملک گیر سطح پر ان کا جو کام ہو رہا ہے اس پر ہم کچھ بات چیت کریں. سلمان صاحب، میں آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان میں، اس تناظر میں نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے ملک گیر سطح پر کیا پروگرامز ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ سرگرم عمل ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں نوجوانوں میں بالعموم خاص طور پر ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں بڑی حد تک بیداری پیدا ہوئی ہے. چاہے وہ سماجی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو، تعلیمی میدان میں ہو. کمیونٹی، بالخصوص کمیونٹی کے نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس پروگرام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سماج سے اپنے تعلق کو مزید مستحکم کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو اس حیثیت سے سمجھیں کہ ہم کو اس سماج کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس سماج کو کچھ دینا ہے. اور اگر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کچھ استعداد، صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. تو ہمارے نزدیک فی الحال سب سے اہم جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ طلباء اور نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، استعداد سازی کا کام کیا جائے. یعنی کہ تعلیمی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اپنے نوجوانوں کو، کمیونٹی کے افراد کو اور دیگر افراد کو بھی تیار کیا جائے، کیپیبل بنایا جائے. کیونکہ جب ان تین سطحوں پر کوئی کمیونٹی یا کوئی قوم یا اس کے نوجوان تیار ہوتے ہیں تو وہ پھر پوری کمیونٹی کے اپلفمنٹ اور پورے ملک کے اپلفمنٹ میں بڑا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ بڑا اہم ضرورت ہے. دوسری جو ضرورت ہے وہ اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر طلباء اور نوجوانوں کو مستحکم کرنا اور ان کی بہتر اخلاقی تربیت کرنا. جس طریقے کے مسائل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، فحاشی اور ریانی جس تیزی سے پھیل رہی ہے، نفسیاتی مسائل جس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں، سوشل انجسٹس کے جو مسائل ہیں، تو ایسے میں ایک طرف تو سیاسی اور سماجی طور پر لوگ مضبوط ہوں اور دوسری طرف اخلاقی اور روحانی طور پر مضبوط ہوں. اس کے لیے بہت سے پروگرامز کی، کاموں کی ضرورت ہے. جی، اس کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں جو حکومت نے پردھان منتری نے جو ویڈیو کلپ کی جاری اعلان کیا ہے کہ 3 قوانین واپس لیے جائیں گے کسانوں کے تعلق سے، تو اس فیصلے کے بعد ایس آئی او کا ایک ڈیلیگیشن ہم نے دیکھا کہ وہ کسانوں سے بات کرنے کے لیے پہنچ گیا. اس دوران کیا بات چیت ہوئی ایس آئی او کی طرف سے؟ دیکھیے، ہمارے ڈیلیگیشن نے تو کسانوں سے، کسان نیتاؤں سے ملاقات کی، ان کو مبارکباد پیش کی اور یہ بات ان تک کنوے کی کہ جو اسٹرگل انہوں نے کیا، جو سیکریفائسز انہوں نے کیے وہ بہت غیر معمولی تھے. یقیناً قوانین واپس لیے گئے، لیکن ہم کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 750 سے زیادہ بے گناہ انسانوں کی جانیں اس آندولن میں گئی اور اتنے لوگوں کی جانوں کو جاننے کے بعد سیاسی مقاصد کے تحت وہ فیصلہ لیا گیا. تو اپنے آپ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں. یقیناً کسانوں کی جو کامیابی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت دیر سے آیا اور بہت ادھورا فیصلہ ہے. اب بھی کسانوں کی جو ڈیمانڈز منیمم سپورٹ پرائز کو لے کر ہے، جن لوگوں کی جانیں گئی ان کو کمپنسیشن دینے کے حوالے سے ہے، جن لوگوں پر بے گناہ افراد پر کیسز فائل کیے گئے ان کیسز کو واپس لینے سے متعلق ہے، تو اس پر بھی حکومت کو قوانین بنانے چاہیے، ڈیسیزنس لینے چاہیے اور کسانوں کی تمام جائز ڈیمانڈز کو، اور صرف کسانوں ہی کی نہیں بلکہ کسانوں کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں بہت سے سیکشنز ہیں، بہت سی کمیونٹیز ہیں، بہت سے افراد ہیں
جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اپنی ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کی ڈیمانڈز کو قبول کرنا چاہیے۔ جی سلمان صاحب، آپ نے پورے ملک کا دورہ کر چکے ہیں اور تقریباً ملک کے کئی علاقوں کا سفر آپ نے کیا ہے۔ آپ موجودہ دور میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو؟ دیکھیے، پہلی چیز جو ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دور اپنے اندر کچھ چیلنجز ضرور رکھتا ہے، لیکن جتنے چیلنجز رکھتا ہے اس سے زیادہ مواقع اور امکانات رکھتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ دور میں مواقعوں کو تلاش کریں، امکانات کو تلاش کریں، اپنی صلاحیت کو بلڈ کریں، اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کام کی ابتدا کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اپنے اطراف رہنے والے لوگوں کو تعلیمی، معاشی اور سیاسی طور پر کیسے مستحکم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کچھ سٹیپس لیں، اور سماج جن کمپلیکس مسائل کو فیس کر رہے ہیں ہم آگے بڑھ کے ان کا سولوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آج کے دور میں نفرت ہے، لیکن نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا۔ یقیناً ظلم ہے، لیکن ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا، بلکہ نفرت کے مقابلے میں محبت اور انصاف کی لڑائی، ظلم کے مقابلے میں سماجی انصاف کی جدوجہد، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اس طریقہ کار سے مستقل جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ کامیاب ہوں گے بلکہ بہت سے لوگ جو آج نادانی کی وجہ سے یا پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے ہوئے وہ کل ہمارے دوست بھی بن جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مستقل جدوجہد کی جائے اور لوگوں سے انگیج ہوا جائے، ڈائلاگ کیے جائیں اور لوگوں کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ جی سلمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ سے کریں، لیکن شاید وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا شیڈول بھی ٹائٹ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پھر کبھی آپ سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ بردر سلمان صاحب جو کہ نیشنل پریزیڈنٹ ہیں SIO آف انڈیا کے۔ تو اس موقع پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر کبھی ان سے ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ السلام علیکم۔